السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بلڈ پریشر سے کیسے نپٹا جائے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جب دل جسم میں خون پمپ کرتا ہے تو شریانوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ یہ دباؤ زیادہ تر اس وقت پڑتا ہے جب شریانیں سکڑ کر چھوٹی ہو جائیں یا جسم میں خون کی زیادتی ہو جائے۔ آج ہمارا ٹاپک جیسے میں نے عرض کیا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات، اثرات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی ہائی بلڈ پریشر کو سمجھ سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک ہائی بلڈ پریشر کی جانب۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہونے کی وجوہات میں اپنی خوراک میں نمک کی زیادتی یا گائے کے گوشت کا زیادہ استعمال یا پھر ذہنی تناؤ کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر معمولات زندگی میں خرابی جیسے کھانے پینے میں بے اعتدالی، ورزش کی کمی، ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کی چند اہم علامات یہ ہیں: شدت کے ساتھ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ آنا، بعض اوقات غصے کی شدت سے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے جس کے باعث دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے یا غنودگی چھائی رہتی ہے، جسم میں درد، کھچاؤ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشر سے خون کی نالیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جب خون کا دباؤ زیادہ ہو تو خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہائی بلڈ پریشر آپ کو ہو جائے تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے کھانے کے وقت ہر چیز حصوں میں کھائیں، خاص طور پر گوشت، روٹی اور چاول کھانے میں گوشت آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف اتنا گوشت کھائیں جتنا آپ کی ہتھیلی میں آ سکتا ہے۔ اجناس اور نشاستہ دار ایک ہاتھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی کی کیلوریز آپ کی سبزیوں سے حاصل کرنی چاہیے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وزن گھٹانے سے بلڈ پریشر اعتدال پر آ جاتا ہے، اس لیے موٹاپے کے شکار افراد سے میری ریکویسٹ ہے وہ خصوصاً اپنی خوراک پر توجہ دیں تاکہ بلڈ پریشر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے لیے تجویز کردہ میڈیسن کی مقدار میں بھی کمی آتی ہے۔ ہر کھانے کے وقت یہ یقینی بنائیں کہ آپ کی آدھی پلیٹ سبزیوں سے بھری ہوئی ہے۔ گہرے سبز رنگ کی سبزیاں ان معدنیات کا بہترین ذریعہ ہیں، خاص طور پر میگنیشیم، کیونکہ یہ کلوروفل پودوں کے خون کا مرکزی جزو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آئرن انسانی خون کا مرکزی جزو ہوتا ہے۔ پراسس شدہ کھانے مثلا بسکٹ، چپس، نمکو وغیرہ غذائیت اور فائبر سے خالی ہوتے ہیں، جبکہ ان میں نمک اور چینی زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں تازہ پھلوں اور سبزیوں سے بدل دیں جو بلا شبہ بلڈ پریشر کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ صرف گہری سانسیں لینے کے لیے نکالیں۔ 1 منٹ میں تقریباً صرف 6 سانسیں لیں۔ یہ آپ کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر ناممکن ہو تو یوگا کلاس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ ریسرچ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک ہفتے میں 3 دفعہ 20 منٹ کی ہلکی یا درمیانی ورزش بلڈ پریشر گھٹانے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں پر کیے گئے تجربات سے ورزش کو بلڈ پریشر کا بہترین علاج قرار دیا جاتا ہے۔
اگر اللہ نہ کرے آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو خود اپنا علاج کرنے کی بجائے اپنے طبیب ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کا باقاعدہ علاج کیا جا سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو بلڈ پریشر سے نپٹنے کی اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔